بلا تاخیر آپ سب کو پاکستان کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو فیٹف جسے کہتے ہیں گرے لسٹ سے پاکستان نکل آیا ہے، اور پوری قوم کو میں آج پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اجتماعی کاوشوں اور اجتماعی بصیرت سے پاکستان کو آج یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے۔ اور اس سے آپ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان گرے لسٹ میں آیا تو ہماری تجارت، ہماری سرمایہ کاری، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ہماری معاشی صورتحال کو، کاروباری حضرات کو بہت مشکلات پیش آتی تھیں۔ انشاءاللہ اب اس گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کے یہ جو مسائل ہیں ان سے انشاءاللہ پاکستان کو پاکستان کو اس مصیبت سے جان چھٹ جائے گی ہمیشہ کے لیے، بشرطیہ کہ ہم جو سفارشات پہ ہم نے عمل کیا ہے، اور فیٹف کے صدر جو ہیں انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ پاکستان نے 35 سفارشات پر بہت شاندار طریقے سے عمل کیا ہے، اور یہ کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے ان عظیم قربانیوں کے نتیجے میں، جو دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کے عوام، پاکستان کی افواج پاکستان کے افسر اور سپاہی، بزرگ، بیٹے، تاجر، ڈاکٹر، انجینئرز، ان سب کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں، کیونکہ فیٹف جو ہے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے حوالے سے جو فنانسنگ ہوتی ہے، اس حوالے سے فیٹف جو ہے وہ اپنی کارروائی کرتا ہے۔ اور میں آج صدقے دل کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان تمام افراد کو اور اداروں کو، کیونکہ یہ میری کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کی اجتماعی کامیابی ہے۔ ان تمام اداروں، ان تمام افراد اور ان تمام اتھارٹیز جنہوں نے مل کے دن رات محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نتیجہ عطا فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے جناب بلاول بھٹو صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، محترمہ حنا رمانی کھر صاحبہ کو، اور وزارت خارجہ کے تمام افسران کو جنہوں نے اس کے لیے دن رات کاوش کی ہے، اور یقیناً فورن منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے محترمہ حنا رمانی کھر صاحبہ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے تمام زعماء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری پوری معاونت کی اور پوری ہماری اس میں سپورٹ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے سپہ سالار ہیں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے مکمل خاموشی لیکن انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، اور ان کے ذیلی اداروں نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اس معاملے کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھتے تھے
قومی اسمبلی میں تو فیٹف کے اوپر اس وقت زمانے میں اسمبلی میں سینٹ میں لیجسلیشن ہو رہی تھی اور تمام تر حکمران جماعت اور ان کے لیڈر کی رونت تکبر کے باوجود چونکہ یہ قومی معاملہ تھا، اس سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی قسمت جڑی ہوئی تھی، ہماری معاشی صورتحال کو ایک چیلنج درپیش تھا، ہم نے ان تمام تر باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم نے پوری طرح اسمبلی میں اور سینٹ میں اس بل کی لیجسلیشن میں پوری طرح ہاتھ بٹایا۔ اس بات کی پوری قوم گواہ ہے اور آپ گواہ ہیں۔ کیا کیا تانے ملتے تھے کہ جناب یہ این آر او مانگ رہے ہیں، جناب یہ نیب زدہ ہیں، جناب یہ اندازہ کریں، یعنی انتہائی تحمل اور برداشت سے ہم نے یہ تمام تانے ہم نے برداشت کیے، مگر قومی جو وقار اور پاکستان کا عظیم تر مفاد، اس کو ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے کمپرومائز نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے وہ ایک شاندار مثال یکجہتی، اتفاق اور اتحاد کی اور محنت کی اور شبانہ روز کاوشوں کی، جس کے نتیجے میں کل یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی۔ کل ویسے ایک بڑا خوش قسمت دن تھا کہ اس کے علاوہ اور بھی ایک فیصلہ آیا، اس کے بارے میں ابھی گزارش کروں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی جھولی میں اس لیے نہیں ڈالا کہ جلسے جلوس اور گالی گلوچ ہوتی رہی اور لانگ مارچ اور دھرنے ہوتے رہے اور قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی مکروہ کاوشیں ہوتی رہیں اور معاش کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اس لیے کہ سب یکجاں دو قالب تھے۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور اس کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ گو کہ عمران نیازی تو وزیر اعظم ہاؤس سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہاں پر بڑے آرام سے بیٹھے تھے کہ یہ کام میں نے تو نہیں کرنا، جنہوں نے کرنا وہ کریں گے، جنہوں نے اسمبلی میں اپنا جو کورم کرنا وہ کریں گے، جنہوں نے بل کو لیجسلیٹ کروانا وہ کریں گے۔ اندازہ کریں کہ بات کرنی جمہوریت کی اور سوچ ایک فاشسٹ کی، ایک ڈکٹیٹر کی، کہ قطعاً ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کورم پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ میں خالصتاً فیٹف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جب اس وقت اس کی جو بل کا جو پیسج ہو رہا تھا۔ لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک شاندار درخشندہ مثال محنت، اتحاد، اتفاق اور قربانی کی، کہ جس کی بدولت آج پاکستان اللہ کے فضل سے گریل سے نکل آیا۔ آج یقیناً جو نوجوان نسل ہے، طالب علم جو ہیں، جو بے روزگار ہیں، پوچھتے کہ ہمیں روزگار کہاں سے ملے گا، جن کے سروں پر چھت نصیب نہیں اور ایک کمرے میں ایک کنبہ 10 افراد کا رہتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کس طرح رہتا ہوگا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں گھر کب ملے گا، مجھے دوائی کہاں سے ملے گی، مجھے تعلیم کہاں سے ملے گی، وظیفہ کہاں سے ملے گا۔ یہ وہ چھپتے ہوئے سوال ہیں جو آج قوم کے کروڑوں بچے اور بچیاں، بیمار، مفلس، غریب خاندان، بیوہ اور یتیماں، یتیم بچے ہی پوچھتے ہیں۔ اور یہ جلسوں اور جلوسوں اور بدتمیزی، گالی گلوچ اور قوم کو تقسیم کر دینے والی تقریروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح حل ہوگا جس طرح فاٹف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخوبی طور پر ہم نے حاصل کیا، جس طرح پاکستان ایک نیوکلیر طاقت بنا۔ بس یہی ایک راستہ ہے جس سے کہ میں سمجھتا ہوں آج دیکھیں کہ اب سردی کی آمد ہے، کروڑوں لوگ جو اس وقت سیلاب
سے ان کو بہت بے پناہ نقصان پہنچا ہے. آج وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، اور جہاں پر سردی اس وقت آ پہنچی ہے، برف پوش پہاڑوں پہ، کے پی میں، ادھر بلوچستان میں، وہاں پر ان کو اپنا ونٹر شیلٹرز مہیا کرنے ہیں، ہم نے خیمے دینے ہیں، ادویات دینی ہے، خوراک دینی ہے، کمبل دینے ہیں، گرم کپڑے دینے ہیں. کیا یہ دھرنوں سے ہوگا یا گالی گلوچ سے ہوگا یا عمل سے ہوگا اور خلوص اور اخلاص اور قربانی سے ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج 75 سال بعد آپ یقین کر لیں کہ 75 سال بعد آج بھی ہم اسی چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو روزگار دینا ہے، ایک بیمار بچی کو دوائی کس طرح دینی ہے، ایک بیوہ اور یتیم کو کا سہارا کس طرح بننا ہے. یہ جو وہ قومیں جو آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، یہ مراحل انہوں نے کبھی کے طے کر لیے. وہاں پر ایک سوشل ویلفیئر سسٹم ہے، چاہے آپ برطانیہ کی بات کر لیں، چاہے آپ سویڈن کی بات کر لیں، جہاں پر ان کو یہ غم نہیں کہ دوائی نہیں ملے گی تو موت واقع ہو جائے گی. یہ غم نہیں، چاہے وہ ایک فراش ہے یا ایک لارڈ ہے یا ایک کاروباری آدمی ہے یا ایک کلرک ہے، کہ اگر بچے میں وہ صلاحیت ہے تو وہ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی بھی جا سکتا ہے، وظیفہ بھی ملے گا. یہاں پر سفارش اور میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے کے علاوہ آج تک ہم نے کام کیا کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے. اب میں توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ فیٹف کی تو پوری قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی الحمدللہ، اور پوری قوم کو مبارک ہے. میرے قائد کے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں، پاکستان گرے لسٹ میں نہیں تھا. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. گرے لسٹ نکل آیا تھا، یہ دوبارہ ہم گرے لسٹ میں آئے. یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. اور کل دوسری خبر جو آئی وہ توشہ خانہ میں عمران نیازی کے حوالے سے کہ وہ ایک سرٹیفائیڈ، وہ ایک خائن ہے، سرٹیفائیڈ چور ہے اور سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے. لیکن خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور ہم سب کی جان ہے، یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک لمحہ ہے جس کے اوپر ہمیں اس مالک سے ہر وقت ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے. اور مجھ جیسے خطا کار ترین انسان کو تو ہر وقت اس رب ذوالجلال جس کی عدالت میں ایک دم ہمیں پیش ہونا ہے، اس سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. یہ لمحہ ہے ایک فکر کا، یہ مقام عبرت ہے. مقام عبرت ہے کہ جو شخص کئی سال سے دن رات پوری قوم کے جو زوما ہیں، میری بات چھوڑ دیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی نوجوان ہے، سب کو یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. آج میں نے نہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر جن کے بارے میں عمران خان نیازی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہیں، بلکہ یہی نہیں کہا، انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ میں ان کی امانت کی شاید قسم کھاتا، مجھے لفظ اچھی طرح یاد نہیں، لیکن اس طرح کی اس سے ملتی جلتی بات کی کہ یہ بہت ایماندار آدمی، بڑے قابل ہیں. اور ان کی سلیکشن، ان کا نام عمران خان نیازی نے پرپوز کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا. اب بتائیے. اور وہی عمران نیازی جو کہتے تھے کہ اگر عدالت اس طرح کا فیصلہ، جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ پاناما بمقابلہ اقامہ فیصلہ آیا، تو کہا کہ اگر عدالت مجھے اس طرح کا فیصلہ دے تو میں تو سیاست چھوڑ کے میں گھر چلا جاؤں، میں ایک سیکنڈ نہ ٹھہروں. اور عدلیہ زندہ باد اور کیا کیا نعرے لگائے. اور اب پچھلے چند مہینوں اور ہفتوں سے عدلیہ کے بارے میں کیا گفتگو کی وہ آپ کے سامنے ہے. تو عمران نیازی کو اس چیف الیکشن کمشنر جس کو وہ کہتے تھے بہت دیانتدار آدمی ہیں، اور واقعی ان کی شہرت ایسی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ کرپٹ پریکٹسز کے نتیجے میں، یعنی
اس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ بدعنوانی کی پریکٹسز، بدعنوانی کی پریکٹسز کے نتیجے میں، پاداش میں ان کو کل ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا کہ یہ بدعنوان ہے. انہوں نے جو توشہ خانہ، دیکھیے اندازہ کریں کہ کہاں وہ 2018 میں جب یوں ہی یہ آئے اور مسند پر زبردستی لا کر بٹھائے گئے جھرلو کے ذریعے اور دھاندلی کے ذریعے. یہ بات اب پوری دنیا میں بچہ بچہ کہتا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. بدترین دھاندلی کے ذریعے ان کو بٹھایا گیا اور وزیر اعظم پاکستان ان کو بنوایا گیا. تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ بھینسے ہیں، ان کو میں بیچ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا. اور یہ میں نے جناب وہ جو ہماری جو ایک جناب ہمیں ہر ایک ایک پائی بجانی ہے اور ہمیں بڑی اپنا کفایت شعری سے ہمیں کام لینا ہے. اور کفایت شعری کا تقاضا یہ، انہوں نے پتہ نہیں 23 لاکھ روپے بیچی. ایک آدمی نے تو یہ کہہ کہ وہ گائے خریدی کہ میں نواز شریف کا دیوانہ ہوں، میں پتہ نہیں 3-4 لاکھ روپے دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. اور یہ جناب یہ رقم یہ جمع کرائی جائے گی اپنا قومی خزانے میں کہ قومی خزانہ ان بھینسوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. پھر وہ گاڑیاں جو تھیں وہ اس کی بولی لگائی. آپ کو وہ بھی یاد ہے کہ جناب یہ قومی خزانے میں پیسہ جائے گا اور کفایت شعری جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے. اب آپ بتائیے میرے اپنا بھائیوں کہ یہ نعرے لگانے والا شخص اور تمام باتیں آپ کو علم ہے کہ $300 ارب اور جناب جو وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب ایک روپیہ نیچے گرتا ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب اپنا بجلی مہنگی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم فلاں ہوتا ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. کیا کیا انہوں نے ٹائٹلز نہیں دیے. تو اب کہاں وہ بھینسیں بیچ کر وہ 23 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کرایا کہ یہ تقاضا ہے کفایت شعری کا، اور کہاں جو غیر ممالک سے یا دوست ممالک سے مہنگے ترین تحفے ملے ان کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لیے. ہاں قوم آپ کو سلوٹ کرتی اگر یہ بیچ کر آپ نے یہ پیسہ یہ 15-20 کروڑ روپے آپ نے قومی خزانے میں جمع کرایا ہوتا تو میں بھی آپ کا ایک سیاسی مخالف ہونے کے باوجود آپ کی ستائش کرتا کہ آپ نے واقعی ایک وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کہ قابل ستائش ہے اور شاباش کے قابل ہے. تو پھر تو بات تھی. نہ صرف آپ نے یعنی وہ تحفے نکال کر ایک تو دبئی میں بھیج دیا اور کہتے ہیں مجھے اس کا قطعیت کے ساتھ علم نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جس دکان کے پاس یا جس کے پاس وہ گھڑی بیچی جو 14-15 کروڑ روپے کی تھی وہ اسی نے وہ جو ریئر جو ہوتے ہیں ماڈلز بنائے جاتے ہیں وہ اسی نے بنائے. تو اس نے آگے جن سے ملا تو ان کو فون کر دی جناب یہ گھڑی آئی اپنا کوئی چوری تو نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں آپ ہمیں یہ بھیج دیں. اندازہ فرمائیں یعنی اندازہ آپ کریں کہ اس ملک کی کتنی انہوں نے پاکستان کی عزت کو خراب کیا، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی وہ چند گھڑیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ریئر، ناٹ کسٹم میڈ، اس کو کہتے ہیں جی نہیں اس کو کہتے ہیں ریئر پروڈکشن کہتے ہیں. اس طرح ریئر پروڈکشن اس طرح کی ہوتی ہے، وہ بڑی چند وہ آئٹمز ہوتی ہیں. تو اس کو جناب اسی دکان میں پہنچ گئے، انہوں نے آگے فون کر دیا. تو ان کا اچھا، ان کا پھر یار یہ ہمیں واپس ادھر ہی بھیج دو. مجھے ملی ہے، جب میں وہاں پر وہ آج آپ بالکون سے گزرے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے تو الحمدللہ آپ کو اپنا نظر آئے گی، آپ کا دل بھی چاہے گا لیکن آپ پہنچ نہیں سکتے ہو. پچھلے 10 سال کا بھی بتا دیں. تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے سالوں کو بتا دوں تو وہ مجھے نیب میں اپنے عدالت میں نے ایک دفعہ کہا تھا جب میں تھا خادم پنجاب تو مجھے اس طرح کے جو میں ملا تحفے بہت ایک قیمتی گھڑی تھی. تو مجھے خط آیا کیبنٹ ڈویژن سے کہ جناب یہ آپ کی تحفہ ہے تو آپ اس کی اتنی قیمت ہے تو آپ اس کا اتنا ادا کر دیں جو آپ کو.
میں نے خط لکھا اس کو، رائٹنگ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں نے کہا شکریہ، مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ اپنا توشہ خانے میں رکھیں. البتہ یہ ہے کہ اب میں نے وزیر اعظم ہاؤس میں اس لیے وہ اپنا یہ اس میں کیسز میں لگوایا کہ توشہ خانہ میں کوئی اس کی کوئی جو رپورٹس اچھی نہیں ہیں، چیزیں وہاں گم ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کس طرح ہوتی ہیں، تو مجھے نہیں پتا، میں نہ میں کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں. اس لیے میں نے اس کو کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اپنا لگے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کون تھا وہ جو گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال گیا، اور کون تھا جس نے یہ اپنا جو تحفے جو ہیں پاکستان کو جو ملے. مجھے تحفہ نہیں ملا، یہ 22 کروڑ عوام کو ملا ہے. میں ایک حقیر آدمی ہوں. ان ممالک نے، ان کے پریزیڈنٹ نے، پرائم منسٹر نے، بادشاہوں نے پاکستان کے عوام کی توقیر کی ہے. تو خیر اینی وے میں واپس آتا ہوں. تو یہ تحفے انہوں نے، ایک تو غریب، اور کچھ تحفے جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے، اور باقی وہاں پر دے دی ان کی جو قیمت تھی ان کی توشہ خانے والوں کی. اب یہ ہے قصہ، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ سننے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ جو پیسے انہوں نے پہلے تو قانون کی دھجیاں اڑائیں. کوئی قانون نہیں کہ پہلے آپ کو تحفہ ملے، آپ پہلے بیچ دیں، پیسے جیب میں ڈالیں، اور پھر آپ جا کے اس کی جو قیمت جو ہے، جو کہ جو رولز کے مطابق وہ جا کے جمع کرائیں 20%. یہ ممکن نہیں ہے. پہلے آپ جمع کرائیں گے، وہ قیمت کا تعین ہوگا، پھر آپ سے وہ قیمت وصول کریں گے، پھر آپ اپنے گھڑی جو ہے وہ اپنا بازو پہ لگائیں اور بتائیں قوم کو کہ یہ مجھے فلاں ملک سے تحفہ ملا ہے. میں نے یہ آج تک نہیں سنا کہ گھڑی بیچ دی اور پیسے جیب میں ڈال دیے. تو اس سے بدترین، دیکھیں بڑی سنجیدہ بات ہے، یہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. اس سے بدترین کوئی مثال ملے گی کہ ایک وزیر اعظم جو تحفے میں ملنے والی گھڑیوں کو بغیر تخمینہ لگوائے پہلے، جو کہ قانون کے خلاف تھا، وہ بازار میں بیچ دے، پیسے جیب میں ڈال لے، اور باقی جو 20% قیمت ہے وہ ادا کر دے بعد میں. نمبر 1. نمبر 2، 2019، 20، 21 میں ایک قانون ہے کہ جناب آپ الیکشن جب ہوتے ہیں تو الیکشن سے پہلے بطور ایک کینڈیڈیٹ آپ اپنا وہ کاغذات کے ساتھ اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے یہ اثاثے یہ ہیں، اور میری میری جو اہلیہ ہے اس کے اثاثے یہ ہیں، اور میرے ڈپینڈنٹ جو ہیں، ڈپینڈنٹ جو ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر جن کا نان نسخے کا دار و مدار ہو، بچے آپ کے، ان کی یہ ان تفصیل ہے، وہ بتاتے ہیں آپ بالکل. اور پھر الیکشن کے بعد پھر دوبارہ اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو دوبارہ آپ کو پھر وہ ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہے، FBI کے پاس بھی اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے موٹی موٹی آپ کو بات بتائی ہے. آپ نے، عمران نیازی نے، وہ اس میں الیکشن کمیشن کو گول کر دیا. یعنی وہ بتائے نہیں کہ میں نے یہ تحفے میں نے بیچے اور غیر قانونی طور پر بیچے اور پیسے لیے، اور یہ کہا جی بس میں نے اپنا اکاؤنٹ میں ڈال دیے. یہ تو اللہ بھلا کرے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. انہوں نے جب کھوج لگایا تو انہوں نے پھر جب بہت ان کو پریس کیا گیا تو انہوں نے بینک کا نام دے دیا اور ایک غلط اکاؤنٹ دے دیا. یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جھوٹ، یعنی ٹوسٹ کیا، ایم رائٹ، جی سر، غلط اکاؤنٹ نمبر دے دیا، غلط، جان بوجھ کے. اور جب انہوں نے اس کی تفتیش کی الیکشن کمیشن نے تو وہ اکاؤنٹ نمبر ملتا ہی تھا. پھر انہوں نے بڑا سر جوڑا اور دیکھا کہ اچھا، پھر انہوں نے اپنا وہ نمبر جب ادھر ادھر کیے تو وہ نکل آیا. اور وہ جو رقم تھی اس میں ان کا اس ٹرانزیکشن، یعنی یہ گھڑیاں بیچنے خریدنے کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا. وہ رقم اس سے پہلے کی بات ہے. اس ٹرانزیکشن سے، یعنی اس خرید و فروخت سے کوئی تعلق نہیں ہے. منی ٹریل نہیں ملی، اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ملی. تو یہ خائن، چور، خائن، جھوٹا اور دغاباز، یہ تمام جو جرائم ان کے اوپر، اس کیس کے اوپر ان کے اوپر پوری طرح پوری آب و تاب سے لاگو ہوتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ میرے بھائیوں. جس شخص نے 22 کروڑ عوام کو کئی سالوں سے یعنی چور ڈاکو یعنی کا ایک تانا دیے رکھا، الزامات لگائے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بات بڑے امپورٹنٹ ہے، پھر آپ کا سوال ہوگا، اور وہ یہ ہے عمران نیازی. اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا لمحہ ہے. یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنا وہ جو دشمن بھی مر جاوے تو خوشی نہ کریے. جی
دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، یقین کر لیں کہ سجنے میں مر جانا بالکل اس میں کوئی دو رائے. تو وہ یہی چیز ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ یہاں لاگو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کل سے اور پرسوں سے مجھ جیسے اپنے شخص کو بچائے، اسے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے. لیکن جو شخص جس نے یہ چور ڈاکو 6 سال دن رات الزامات لگائے، آج وہ سرٹیفائیڈ چور نکلا، سرٹیفائیڈ خائن نکلا. نمبر 1. نمبر 2، احسن اقبال کے خلاف جو الزامات لگے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بریت کے سرٹیفکیٹ دیا ہائی کورٹ اسلام آباد سے. اور چور ڈاکو یہ دن رات ہم سب کو کہتا تھا. میری بھتیجی مریم نواز کو کیا کیا اپنا وہ لفظ منہ پر نہیں آ سکتے کسی کی بیٹی اور بہن کے بارے میں. ان کو کیا کہا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے اللہ تعالیٰ نے بریت عطا فرمائی. اور کوئی نیب کے جو امینڈڈ لاز کے مطابق نہیں، پرانے لاز کے مطابق میرٹ کے اوپر. میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ جو کیس ایف آئی اے میں میرے خلاف انہوں نے اور ان کے جو شہزاد اکبر تھے، وہی پلندہ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی لندن کو 2019 میں بھیجا تھا. اور 2 سال اس کے اوپر تحقیق ہوئی، 2 سال. اس میں کوئی کسی کو اپنا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. 2 سال تحقیق ہوئی. مجھے نوٹسز آئے کہ آپ فلانے بینک کو کہیں. جب میں جلا وطنی میں تھا تو میں 8 سال باہر رہا. میں کچھ سال جدہ میں، کچھ سال 1 سال امریکہ میں. جب میرا کینسر کا مرض کا علاج ہوا، پھر میں لندن آ گیا. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں نے اپنا روزگار کمانا تھا. ملکہ برطانیہ کا ان کی جو مہمان نوازی تو میں نے اختیار نہیں کرنی تھی، تو میں نے وہاں پر اپنا کاروبار کیا اور ہر چیز ڈکلیئرڈ تھی. 2 سال این سی اے نے پوری طرح، اور این سی اے وہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی جس کا ہم پلہ دنیا کی بہترین سے بہترین جو کرائم ایجنسی، اس کا مقابلہ نہیں ہے. ان کی آنیسٹی، ان کی انویسٹیگیٹو کیپیسٹی اور ان کی ٹرانسپیرنسی، ہر چیز. اور بالآخر لندن کی کورٹ میں انہوں نے یہ داخل کروایا کہ ہمیں اس میں سے کچھ نہیں ملا اور ہم اس کیس کو ڈراپ کر رہے ہیں. تو یہ کیس جو ہے لندن کی کورٹ کا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس مالک کے فضل و کرم سے، اس مالک نے یہ مجھ ناچیز پر رحم کیا. تو اس کی طرف سے پوری کوشش تھی کہ مجھے وہاں پر منی لانڈرر یا پاکستان کی جو وسائل ان کی کرپشن دکھا دے. لیکن مجھے سرٹیفکیٹ ملا دنیا کی اس عدالت اور ایجنسی سے، شاہکار دنیا کی مانی میں عدالت سے اور ایجنسی سے، کہ میرے خلاف کچھ نہیں نکلا. اس اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے. وہی کیس ایف آئی اے کورٹ لاہور نے فیصلہ کیا. ان کی جو ہمشیرہ ہے اس کو این آر او انہوں نے دیا، ایف بی آر نے. اور وہ جو اسی طرح یہی چیز جو عمران خان نے کی کہ مس ڈکلیریشن اور جھوٹ بولا، انہوں نے بھی مس ڈکلیریشن کئی سال انہوں نے اپنے احساسات سے باہر کے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. اور وہ شوکت خانم کے بورڈ کی ڈائریکٹر ہیں رہی ہیں، نول یونیورسٹی کے بورڈ کی ڈائریکٹر رہی ہیں ان کی ہمشیرہ صاحبہ. اور ان کو این آر او دلوایا انہوں نے. ایک دفعہ رات کو انہوں نے آ کے کہا، آپ کو یاد ہوگا، یہ میں چینی اور جو گندم کی سکینڈل ہے میں چھوڑوں گا نہیں، کمیشن بنا دیا ہے اور اس میں ساری ایجنسیز ہیں. وہ کمیشن کہاں ہے آج تک؟ اس کی کدھر اس کی رپورٹ؟ ایک دفعہ رات کو 12 بجے آ گئے کہ جو قرضے لیے ہیں پچھلی حکومتوں نے، میں نے کمیشن بنا دیا اور تمام ایجنسیز، آئی ایس آئی، آئی بی، پتہ نہیں کون کون اس میں، اور یہ میں پوری قوم کو دکھاؤں گا. وہ کدھر گئی وہ رپورٹ؟ بھئی ہم کو فرشتے نہیں ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوئی. اور لیکن دن رات جھوٹ بولنا، دن رات قوم کو یعنی ریاست مدینہ کا اس کا تذکرہ کرنا، اور یعنی عالم یہ ہے کہ اپنا کردار یہ کہ آپ سرٹیفائڈ چور نکلے ہیں، خائن نکلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو آج میں آپ کے سامنے میں لانا چاہتا تھا. اور میں آج پھر کل جو فیصلہ آیا ہے، میری اس بات کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرم رکھی جب میں کہتا تھا یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. نیب نیازی گٹھ جوڑ، ایک خاتون، مجبور خاتون کو اس کو محبوس کیا، اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا اور چیئرمین نیب کو بلیک میل کیے رکھا تاکہ
وہ پشاور کا BRT وہ کیس نہ سامنے آ جائے, بلین ٹری کا سکینڈل وہ سامنے نہ آ جائے, اور جو دوسرے اپنے لوگوں کو انہوں نے جو بے پناہ جو نوازا وہ چیز سامنے نہ آ جائے, ہیلی کاپٹر کا کیس سامنے نہ آ جائے, میں کس وہ جو معلم جبہ کا کیس وہ سامنے نہ آ جائے. ہائی کورٹوں سے, سپریم کورٹوں سے اسٹے آرڈر لیے, اپنے کیسوں کے خلاف اسٹے آرڈر لیے, حکومت میں بیٹھے ہوئے اور تانے دینا, اور پھر ریٹائرڈ ججوں کو آرڈننس کے ذریعے اپنا رکھنے کے لیے, نیب کورٹس رکھنے کے لیے ریٹائرڈ ججز, تاکہ ان کے جس طرح اس خاتون کو مجبور کیا اس طرح ان کو مجبور کر کے اپنی مرضی کا ریٹائرڈ جج لگا کے کہ بھئی ان کے خلاف فیصلے دو. تو قدرت کا نظام اپنا ہے, اس کی لاٹھی بے آواز, اس سے ڈرنا چاہیے, اس سے رحم مانگنا چاہیے. جی سلمان غنی صاحب, آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ مجھے الیکشن کمیشن سے جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہوئی ہے, آپ نے کہا کہ مجھے اس پہ افسوس ہوا ہے. اس سے پہلے پاکستان, میں نے کہا کہ یہ مقام عبرت ہے, مقام خوشی کا مقام. سر, اس سے پہلے پاکستان کے ایک پرائم منسٹر کو پاناما کیس میں ٹرائل کیا گیا اور انہیں اقامہ میں سزا دی گئی. -1 فارمولہ اس وقت بھی لاگو ہوا, اور اب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل قرار دیا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا؟ اور 2 روز پہلے آپ نے نوجوانوں کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کوئی مفاہمت کے عمل کی بات کی ہے, تو یہ بتائیں کہ یہ مفاہمت کا عمل کس سے چل رہا ہے اور کس بنیاد پہ چل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ عمران نیازی جو سراپا جھوٹ کا مجسمہ ہے اور بددیانتی کا مجسمہ ہے, خود چور نکلے سرٹیفائیڈ. انہوں نے کہا, سن میں عرض کرتا ہوں جی, بنی گالا کا گھر کس نے بچایا اور وہاں پر غریبوں کے گھروں کو کس نے مسمار کیا, یہ پوری قوم جانتی ہے. یعنی وہ گھر جو تھا بغیر اجازت کے بنی گالا کا بنایا گیا تھا محل, اس کو عمران خان نے اس کو بچوا لیا اور غریبوں کے گھروں کو ڈھیر کر دیا. اندازہ کریں, اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنی, اور پھر وہاں پر رائے ونڈ پہنچ گیا کہ ان کے میری والدہ کے جو گھر ہیں ان سب کو مسمار کر دیا جائے. یہ ہے یعنی انتقام کی وہ ایک آگ, اس کے دن رات وہ جس میں جلتا تھا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اب عمران نیازی کے حواریوں نے کہا ہے نا کہ جناب یہ فیصلہ نواز شریف نے اپنا لکھوایا ہے, تو وہ پھر نواز شریف کے خلاف اقامہ سے, پاناما سے اقامہ, وہ پھر عمران نیازی نے لکھوایا تھا. اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے؟ اور رہی بات مفاہمت کی, میں نے اسمبلی میں کہا تھا, ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں, پایا حکارت سے اس کو ٹکرا دیا گیا, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ, اور اس کے بدلے میں یہ NRO مانگتے ہیں. یہ NRO ہے, یہ ڈاکو, یہ چور ہیں. خدا سے ڈرنا چاہیے, یہ مقام عبرت ہے. ارسلان رفیق بٹی صاحب. یہ صاحب میرے 2 معصوم سوال ہیں جی. ایک تو یہ ہے جی کہ کیا ملک میں 28 نومبر کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی 28 نومبر کے بعد کیا ملک میں بہتر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اور دوسری بات کہ گندم کا معاملہ چل رہا ہے جی, وہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پنجاب وفاق پہ الزام لگا رہا ہے اور وفاق جو ہے وہ شاید کر نہیں رہا یا کرنا نہیں چاہ رہا, اس کا بتا دیجیے. جی شکریہ. 28 نومبر سے کیا مطلب آپ کا؟ 28 نومبر کے بعد کیا بہتر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی پاکستان کے اندر جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہی؟ یہ ایک آئینی معاملہ ہے. یہ ایک روٹین کی بات ہے کہ جب آرمی چیف جو بھی اپنی مدت پوری کرتے ہیں تو حکومت وقت کا آئینی اختیار ہے کہ وہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کر کے جو بھی ہے ان کے پاس پینل آتا ہے, پینل دیکھ کے پھر وہ اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں انشاءاللہ یہ ایک قانونی معاملہ, اس میں کوئی کبات نہیں ہے. البتہ انسٹیبلٹی, سیاسی انسٹیبلٹی لانے کے لیے عمران خان سرتوڑ کوشش کرتے رہے اور کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے گراؤ جلاؤ اور کہا, جب دیکھا کہ اپنا معاملہ خراب ہے تو وہ جو کیا کہ وہ انہوں نے کال واپس لے لی. اور اس لیے واپس لی کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی جو میں نے اپیل کی ہے, جو کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پر اپنا گراؤ جلاؤ اور لانگ مارچز لوگ نکلے ہیں, وہ جب ایک سرٹیفائیڈ چور وہ بن گئے, سرٹیفائیڈ, تو ان کے جو عوام نے, ان کے جو فالوورز دیکھ لیا کہ بھئی اب کس منہ سے سرٹیفائیڈ چور کے ساتھ جائیں گے. وہ بالکل گندم کی بات یہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے,
گندم وفاق نے باقاعدہ پوری طرح جب پچھلی حکومت کی فاش بلنڈرز کی بنا پر کہ انہوں نے کھاد ٹائم پہ نہیں دی تھی تو گندم کم ہوئی تھی، تو ہم نے تخمینہ لگا کے گندم امپورٹ کی ہے اور مزید کی جا رہی ہے۔ اب جب یہ سیلاب آئے ہیں تو سیلاب کے نتیجے میں خدشہ یہ ہے کہ شاید ٹائم پر بجائی نہ ہو اور گندم کی پیداوار پوری نہ ہو، اس کو بھی ہم کیٹر کر رہے ہیں اور صوبوں کے پورے سٹاکس دے کے مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلے کیے۔ عمر اسلم یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ثوابدید ہے کہ وہ کامرس کے تمام معاملات فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، تو امپورٹ ہم نے کرنی۔ میں نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ گندم امپورٹ ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے۔ کیا میں پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن کسی ایک شخص جو کہ نیت خراب ہو کسی اپنا امپورٹر کی اور وہ جناب لیٹ سے قیمت جو ہے $350 پر ٹن ہے، وہ کہے جناب آپ تم 370 لگا لو، $20 مجھے باہر دے دینا، اور پھر وہ 370 ڈکلیئر کر کے تو یہاں بیچ دے اور غریب آدمی کے اوپر اور مزید بوجھ پڑے، تو آپ برا بھلا کس کو کہیں گے، مجھے یا اس امپورٹر کو؟ میں نے ابھی تک جو گندم منگائی ہے، میں ایک خطا کار انسان ہوں، ہر سودے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپے ہم نے جو سب سے کم بولی دینے والے جو بڈر تھا اس سے بھی کم کروائے ہیں، ایک ٹیم ورک کے ذریعے، جس میں منسٹر آف کامرس ہے، جس میں ہمارے منسٹر آف انڈسٹریز ہیں، سیکرٹری انڈسٹریز کامرس ہیں، فوڈ سیکورٹی ہے، فائنانس ہے، سب نے مل کے۔ مگر میں نے کہا کہ یہ آپ جب قیمت اوارڈ کریں گے مجھ سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نظام ایسا ہے کہ ہر مرتبہ لوس بڈر سے کم بولی دینے والے سے مزید کم کروایا، رب نے مدد کی، تو میں اپنا کیوں دے دوں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دوں، جو کہ یہ سارے کام خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں ہمارے ڈالر اڑ جائیں، یہ قیمت مہنگی، میں یہی کام نہیں ہونے دوں گا۔ جس طرح چینی کی میں نے ایکسپورٹ میں پابندی لگا رکھی ہے، حالانکہ ڈالر آ سکتے ہیں، لیکن میں چینی کی ایکسپورٹ الاؤ کر دوں اور یہاں پر خدا نخواستہ چینی 8 آنے بھی بڑھ جائے تو میں کس کو جواب دوں گا؟ ہاں، جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ چینی کے وافر سٹاکس ہیں تو پھر انشاءاللہ پوری کابینہ کی مشاورت سے ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ شہباز صاحب، ابھی اگر ہم بات کریں تو فیٹف سے جو گرے لسٹ سے نام نکالا گیا پاکستان کا، یقیناً یہ جو ہے وہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کا سب پاکستان کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ پر عمران خان جو ہے وہ الزام لگاتے رہے منی لانڈرنگ کا، 2 دفعہ آپ جیل بھی گئے جبکہ حمزہ شہباز بھی 2.25 سال سے زائد جیل میں رہے، اس پر کیا کہیں گے؟ جبکہ کچھ دن قبل جو عدالت میں فیصلہ آیا ہے اس میں آپ کی بریت ہوئی ہے۔ دوسرا ایک اور کویسچن ہے کہ مہنگائی سے عوام بڑی پریشان ہے، اس کے حل کے حوالے سے بھی عوام کے لیے کوئی خوشخبری سنا دیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ الحمدللہ جب سے ڈار صاحب آئے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ 10, 12, 15 روپے ڈالر نیچے گیا ہے، ایک بات۔ نمبر 2، منی لانڈرنگ کی جو الزامات لگائے گئے، میں نے لندن کی جو میں نے بتائی عدالت نے، جو وہاں پر NCA نے یہ وہاں پر رپورٹ دے دی کہ ہمیں کوئی مزید انویسٹیگیشن درکار ان کے خلاف کچھ نہیں ملا، یہ ریکارڈ کی بات ہے، تو وہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا، وہ کرپشن کے میرے خلاف گئے تھے نا، جو یہی کیس FIA میں ہے۔ مجھے بتائیں، میں عدالت میں جیل میں نہیں گیا، حمزہ نہیں جیل میں گیا، نواز شریف بھی گئے، مریم نواز بھی گئیں، اور ان کے کمرے میں کس طرح کیمرے لگائے گئے کون نہیں جانتا، کس طرح گھسیٹا گیا میری بیٹیوں کو عدالتوں میں، کس طرح یہ 6 نمبر جو گھر ہے میرے یہاں پر جو میری 2 بیٹیاں بیائی ہیں، ان کو کس طرح وہ ان کو اپنا وہاں پر پہنچی، ان کی گاڑیاں پولیس گردی ہوئی، ان کو گھیرے میں لیا گیا، حالانکہ دونوں کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی کیس سے۔ تو زرداری صاحب کی بہن کے ساتھ کیا کیا گیا، عید چاند رات کو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہم یہ کبھی حرکتیں نہ ہم سے توقع کی جائے، نہ ہم کریں گے انشاءاللہ، یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، قانون اور انصاف اپنا رستہ اپنائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے دیکھا کہ 4 سال آپ عدالتوں میں پیش ہوئے، اپنی بیٹی کے ہمراہ بھی، اب عدالت نے آپ کو بری کیا ہے۔ لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز ہیں یا ان کی بہن کے خلاف اتنے کیسز ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اور دوسری بات یہ کہ پنجاب میں تبدیلی کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں پھر دوبارہ سے تبدیلی آئے گی اور PDM کی حکومت مل کے حکومت بنائے گی۔ قانونی طور پر تبدیلی لانے کا سب کو حق ہے، وہ ایک پروسیس ہے، اس میں میرے خیال ہے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوتا ہے تو ضرور ہو، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہم سے دیکھ لیں، یہ بات سن لیں ذرا مہربانی کر کے، ہم سے کس طریقے سے اپنا عمران نیازی نے کسی ایک زوراور افسر کو نہیں چھوڑا، فیڈرل گورنمنٹ میں جتنے بھی
تھے جن کے پاس اختیار اور قدرت تھی اپنا فیصلہ کرنے کی، ان سب کو لگایا کہ شہباز شریف کو آج اندر ہونا چاہیے. اس کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کوئی پوچھ نہیں لیتا تھا کہ شہباز شریف کل گرفتار ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اس کی حالت تھی. یہ اس کے اب وہ کہتا ہے اپنا الیکشن کمیشن میں کہ جناب 10 سال پرانے، میں مجھے کیا یاد کہ 10 سال پرانے کے 10 سال والی تو بات ہے بھی نہیں. یہ توشہ خانے کیس 2018 19 اور 20 کے آج سے صرف اپنا 2 سال 3 سال پہلے. 10 سال کی بات کہاں سے آ گئی؟ ایک تو یہ جھوٹ دیکھ لیں. اور ہمیں 20 سال پرانے کیس جو NCA لنڈن میں انہوں نے 20 سال پرانا، میرا جب میں وہاں پر تھا اپنا غریب الوطنی میں، وہ 2004-5 تھا. آپ لے لیں آج اس کو 20 سال ہو گئے، یعنی 19 سال ہو گئے. وہ 19 سال پرانے کیسز ہمارے انہوں نے نکلوائے، ہم نے تو اف نہیں کی. اب اس کو 3 سال 10 سال اس کو نظر آنے لگے. یہ ہے مکافت عمل. بابر ڈوگر صاحب پنجاب میں خاص طور پر بیوروکریسی، کچھ افسران ایسے ہیں جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے تبدیل کر دیا. وہ فیڈرل منسٹر کے خلاف پرچے درج کر رہے ہیں لیکن اور ان کا تبادلہ بھی کر دیا، لیکن وہ احکامات بھی نہیں مانتے. تو ان کے خلاف کب انکوائری انیشیٹ ہوگی؟ جی وہ ایک جو قانون اپنا راستہ اپنائے گا اس میں عدنان شیخ صاحب. آپ بطور وزیر اعظم پاکستان آپ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے؟ اور اگر پنجاب حکومت یہ عمران خان لانگ مارچ کرتا اور پرویز الہی سپورٹ کرتی پنجاب حکومت کو، تو کیا پنجاب میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں تو میں نواز شریف صاحب انشاءاللہ آئیں گے اور اللہ نے ضرور آئیں گے تو میں ایئرپورٹ جاؤں گا ان کو لینے کے لیے. آپ کو اعتراض ہے اس میں؟ شہباز صاحب صاحب آپ عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور پچھلے کئی روز سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان چور ہے، وہ کرپٹ ہے اور انہوں نے سرٹیفائیڈ چور ہے. اس سے پہلے بھی آپ ایجوکیٹ پہ لوگوں کو کرتے رہے کہ آصف زرداری چور ہے، اس نے بدبیانتی کی ہے، اب وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے. تو کیا اب وہ ایماندار ہو گئے آصف زرداری؟ آپ لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے؟ ان کے حلیف بیٹھے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں میں بات آپ سے، میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. ان اپنے حلیفوں کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے عمران نیازی جو یہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں گزارش یہ ہے، نہیں آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک نام لیا عمران خان، ان کے بارے میں یہ کہتا تھا. عمران خان کا کہا نا. نہیں مگر یہاں پر جو ان کے حلیف بیٹھے عمران خان ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جی میاں صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں، میاں صاحب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب سے جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں آپ کے اپروول سے کی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کا کل بیان آیا تھا کہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ کور کمانڈرز کے بھی عمران خان صاحب سے ملنے کی ملاقاتوں کی جو ہے وہ اسپیکولیٹ ہوا. تو اگر سیاست سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ سارے ریسپیکٹڈ جو شخصیات ہیں. میں ایک منتخب ایک وزیر اعظم ہوں، میرے منصب کا تقاضا ہے کہ میں عمران خان نیازی کی طرح اس کے اوپر کوئی میں گیسنگ نہ کروں. بلکہ آصف نصیر. شہباز صاحب آج سب سے اہم میرا خیال ہے لاہور میں جو ایونٹ رہا ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی تقریر تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو جمہوریت کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. آج اس وقت میں جبکہ خاص طور پر پاکستان میں اسلام آباد میں یہ صدا گونج رہی کہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بات چیت چل رہی ہے دونوں طرف سے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر جمہوریت میں دوبارہ کسی قسم کا کوئی شبخون مارا جاتا ہے تو کیا عمران بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ پی ڈی ایم تو ساری کٹی ہے، اور کیا یہ وقت آ سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ قطعاً کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں. انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں یہ حکومت اپنا کام کرتی رہے گی. جو ہمارے فرائض ہم نبھاتے رہیں گے. البتہ اگر ملک کی بہتری کے لیے، اگر ملک کی اس ہماری جو نسلوں آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کوئی اگر اپنا کوئی پیشکش میں کرتا رہا ہوں اور اس کو ٹھکرایا جاتا رہا ہے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے اپنی نسلوں کو، ان کے فیوچر کو درخشندہ بنانے کے لیے، تابناک بنانے کے لیے، اس مستقبل کے لیے میں ہر در پر جانے کے لیے تیار ہوں، بشرطیہ کہ اس میں سنسیریٹی ہو، اس میں سنجیدگی ہو، اس میں دغا، دھوکہ اور فریب اور اس میں فراڈ پن ہو. اس میں شہباز صاحب پہلے تو آپ خادم پنجاب تھے، اب خادم پاکستان بن گئے ہیں.
یہ بتائیں کہ آپ کی جو جمہوری گورنمنٹ جو ہے اس کو تحت بالا کرنے کے لیے عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں. اگر وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہوں گے, آپ کیسے نپٹیں گے؟ اور دوسرا کل پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سرٹیفائیڈ چور کے پیچھے ان کے سپورٹرز نکلیں گے. اصل بات تو یہ دیکھیں نا, پہلی بات یہ ہے دیکھیں ابھی تک میں آپ کو بڑے ادب سے اور بڑی انکساری سے کہتا ہوں کہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا. جو کیسز ہمارے خلاف جھوٹے بنائے گئے, دیکھیے ہماری پچھلی اور اگلی نسلوں کا بھی حساب ہم سے لے لیا گیا. عمران خان سے قانون مطابق ان سے حساب مانگا جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں سرٹیفائیڈ چور کے پیچھے. اگر ان کے حواری ان جانا تو ان کی مرضی ہے, لیکن قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. ہم جو فیڈریشن ہے, جو پاکستان کی وحدت کی اور یکجہتی کی نشانی ہے, قطعاً اس کو کسی سرٹیفائیڈ چور اور ڈکیت کو ہم وہاں پر گھسنے نہیں دیں گے. شہباز صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے, نکلنے کے بعد کیا پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی؟ اور یہ جو پاکستان کی معیشت کی آج کی صورتحال ہے, کیا معیشت کی بحالی اور ترقی کا عمل جو ہے وہ قابل عمل ہو سکے گا؟ جی ہم اس کے لیے پوری طرح کوشش ہیں. دیکھیں مشکلات بہت بڑی ہیں, چیلنجز بہت بڑے ہیں, کوئی شک نہیں. ہم نے جن حالات میں یہ اقتدار سنبھالا ہے, یقین کریں کہ یہ کانٹوں کی مالا ہے. لیکن میں پھر آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے, میں نے, میری پارٹی نے اور تمام مخلوط حکومت کے زعماء نے, انہوں نے اپنا جو سیاسی جو اثاثہ ہے اس کو داؤ پہ لگایا ہے. ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا. اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, آج پھر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم پاکستان کی بقا اور بہتری کے لیے مجھے اپنی جان کی ہر چیز کی قربانی دینی پڑے تو یہ کوئی قربانی نہیں. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا, یہ فیصلہ 19 ستمبر کو کر لیا گیا تھا عمران خان کو نہل کرنے کا, اور اسے محفوظ کر لیا گیا. جبکہ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 16 اکتوبر کو الیکشن کروائے, عمران خان جیتا. جب جیت گئے عمران خان کا بیانیہ لوگوں نے اس کو آپ کا سوال سمجھو. ہم نے جو سیٹیں اس دفعہ جو ہماری گئی ہیں وہ ہمیں 2018 کے الیکشن میں نہیں جیتی تھی, وہ ہماری ہاری ہوئی سیٹیں تھیں جو اس وقت بھی ہاری ہیں ہم نے. یہ ہے کہ جو پیسہ ضائع ہوا عوام کا, کیونکہ آپ عوام کے پیسے کے امین ہیں پائی کے, جو 16 اکتوبر کو الیکشن کروا کے الیکشن کمیشن نے پیسہ ضائع کیا, الیکشن کمیشن سے آپ جواب دہی کریں گے, بلائیں گے کہ آپ نے 19 ستمبر کو تو نہل کر دیا تھا عمران خان کو؟ وہ ایک خود مختار ادارہ ہے, اس کو میں کس طرح بلا سکتا ہوں, پوچھ سکتا ہوں؟ آئین میں لکھا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جی حنیف قمر ہوں, سچ ٹی وی سے. آپ کو بہت مبارک, فیٹف پہ آپ کامیابی سمیٹ کے آئے ہیں. لیکن جس ملک میں اور معاشرے میں جزا اور سزا کا عمل رک جائے وہ بھی پرابلم ہوتی ہے. فیٹف میں لانے والے کون تھے پاکستان کو؟ فیٹف کی جو گرے لسٹ تھی اس کے کچھ ذمہ داروں کا تعین آپ کریں گے, کوئی کمیشن بنائیں گے, کوئی انکوائری ہوگی کہ ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہو جنہوں نے فیٹف میں ڈالا پاکستان کو اس گرے لسٹ میں؟ یہ آپ کا ایک بڑا ایک صائب سوال ہے, سنجیدہ سوال ہے, اس کا جواب بالکل آنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آگے دیکھنا چاہیے اور ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. رمیز صاحب, پرائم منسٹر صاحب, ایک تو بہت شکریہ ہمیں اپرچونٹی دینے کے لیے سوال جواب کی. سوال سر یہ ہے آپ سے کہ پالیٹکس از اے گیم آف پرسیپشن. پرسیپشن میں جب عمران خان کے اوپر یہ پرسیپشن بنائی جاتی ہے یہ آٹا چور ہیں, چینی چور ہیں, گیس چور ہیں, تیل چور ہیں, لیکن جب ان پہ سزا ہوتی ہے, سزا کے لیے گھڑی, کفلنگ اور موبائل, تو ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ وڈ پین آؤٹ ود پی ایم ایل این ووٹرز کہ آپ الزام اتنے بڑے لگے عمران خان کے اوپر, لیکن جس چیز پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے وہ گھڑیاں تھیں, وہ موبائل, وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میری بات سنیں. وہ گھڑی جو ہے, گھڑیاں وہ 15 کروڑ روپے کی ہیں. 15,000 یا 15, بات سن لینا جی, 15,000 یا 15 لاکھ کی نہیں ہے. اور ابھی جو 50 ارب روپے کا جو سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے, یہ کابینہ نے وہ لفافہ, بند لفافہ, اس کے اوپر فیصلہ دے دیا کہ ہاں جی ہمیں یہ منظور ہے. بند لفافے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. میری بات سن لیں, آپ نے سوال کیا, اس کا جواب دے رہا ہوں. بند لفافے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. خدا نہ خواستہ پاکستان کے جو نیوکلیر طاقت کا اگر وہ اپنا فیصلہ ہوتا تو کیا کابینہ وہ فیصلہ کرتی بغیر دے کے؟ پاکستان کو, اپنا کشمیر کو خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, بیچ دینے کا فیصلہ ہوتا, کیا وہ کابینہ وہ اپنا کا فیصلہ تھا؟ بند لفافہ. وہ پیسہ این سی اے نے, یہی این سی اے جس نے اپنا 2 سال میری تحقیق کی, اور اس پیسے کو سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں بھیج دیا گیا. اگر میرے خلاف 190 ملین پاؤنڈ تو 50 ارب بنتا ہے,
19 पाउंड भी मेरे खिलाफ एनसीए ढूंढती तो ये क्या मेरा ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मेरे भेजते? इससे बड़ा कोई फ्रॉड कौम के साथ हो सकता है? शहबाज साहब ये बताइएगा कि पिछले दिनों इमरान नियाज़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं चाहता हूं इस मुल्क में आम इंतखाबात हों, लेकिन मियां नवाज शरीफ नहीं आम इंतखाबात होने दे रहे। इस हवाले से उन्होंने एक इल्जाम लगाया था। तो क्या मियां नवाज शरीफ के ऊपर अभी सारा मामला चल रहा है? आम इंतखाब कानून आइन के मुताबिक अभी 11 महीने दूर हैं। वो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट की सवाबदीद होती है कि जब भी वो इलेक्शन कराना चाहे। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम इलेक्शन में जाएं जब तक कि ये मईशत ठीक नहीं होती। 11 महीने डट के काम करेंगे, जब मदद होगी तो इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। मियां साहब, हाल ही में इलेक्शन हुआ, आपकी जमात नशिस्तें हार गई। आपने कहा हमने कैंपेन नहीं चलाई, पीपल पार्टी ने 2 नशिस्तें जीत ली। इमरान खान अगर सर्टिफाइड चोर है तो उसका बयानिया मजबूत क्यों है? नंबर 1। एक मिनट सर, दूसरा, अगर इन हालात में 2, 4, 6 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं, आपकी जमात कैसे कितनी नशिस्तें हासिल करेगी? देखिए बात यह है, वो तो अल्लाह जानता, मैं कोई वली नहीं हूं कि मैं निश्चित बताऊं। हिटलर का भी बयानिया बड़ा मजबूत था, हिटलर का, और उसने जर्मनी का, उसे ईंट से ईंट बच गई, आधा मुल्क चला गया, जिसको 65 साल बाद बड़ी मेहनत से जर्मन कौम ने और अपनी दिन रात मेहनत करके उसको वापस लिया। अपनी जब वो दोबारा 60 साल बाद इस काबिल हुई, तो इमरान और हिटलर का ये मुकाबला है। मियां साहब, आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं मुल्क के लिए। सबसे पहले तो यह है कि ये क्या पाक भारत जो है ये हम हमसाए भी हैं, तो क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा प्लान है कि हमारी आपस में तिजारत हो जिससे हमारी मईशत मजबूत हो? दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है पंजाब में इस वक्त, लोग बिजली की कीमतों से बहुत तंग हैं। क्या इस हवाले से कोई प्लानिंग की है आपने कि कोई जल्दी रिलीफ मिलने की तवक्को है? बिजली की कीमत देखिए, सुन लें कि हमारी हुकूमत को आए वो सिर्फ 6 महीने हैं, 6 महीने। तो ये बिजली की जो कीमतें जो हैं, ये माजी की सच्ची बात की, माजी की एक हुकूमत ने कई हुकूमतों का किया धरा है। जिस तरह मैं आपको मिसालें बता चुका हूं, अब टाइम काफी हो गया है। सिर्फ ये मैं कह रहा हूं कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि भाई ये किसी सूरत में अपना लगने चाहिए, तो 300 यूनिट तक मैंने रखवाया। सैलाब के जो सैलाब ज़दा करोड़ों लोग, उनके बिल हमने बिजली के खत्म करवाए। और पूरी कोशिश है, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने दोस्त ममालिक के घुटनों को हाथ लगा रहा हूं कि हमें कहीं से सस्ती गैस मिल जाए। आप ये सवाल करें कि जब सस्ती तरीन गैस मिल रही थी तो इस सर्टिफाइड चोर ने कौम के लिए गैस क्यों नहीं खरीदी? ये आप सवाल करें। जी शफीक शरीफ सर। जी, मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बहाल कराने के लिए पूरी तरह मैं सहमत हूं। मेरे कायद भी सहमत हैं, लेकिन जब तक के जो उलझे हुए मसाइल हैं, जिसके ऊपर कश्मीरियों ने अपना हजारों लाखों कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी हैं और कश्मीर की वादी उनके खून से अपने सुर्ख हो गई है, जब तक हिंदुस्तान इसके ऊपर संजीदगी के साथ और पूरे दिलजमी के साथ नहीं आता हल करने के लिए, उस वक्त तक मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये मोदी साहब को चाहिए कि ये बचाएं अपने नौजवान नस्ल को, मुस्तकबिल को, और पाकिस्तान में भी हम अपने मुस्तकबिल को बचाएं, गुर्बत को खत्म करें और ये हथियार खरीदना कम करें और मुल्क के लिए तालीम और इलाज को आम करें। ये तभी होगा कि जब तक ये मसाइल हल ना हो जाए। मियां साहब ये फरमा दें कि आप कौम का 1-1 रुपया बचाने का हमेशा नारा लगाते रहे हैं, लेकिन इस वक्त वफाकी काबीना के अंदर एक फौज इकट्ठी की आपने वफाकी वुज़रा की, जिनमें से 1 दर्जन ऐसे हैं जिनके पास कोई महकमा भी नहीं है। तो ये फजूल खर्चियां जो क्यों हो रही है? ये बात आपकी, देखिए, ये एक सियासी हुकूमत है। जहां तक पाकिस्तान के महदूद वसाइल का ताल्लुक है, मैं एक ही बात आपको बता रहा हूं, एक ही बात, कि गंदम की मद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए बचाए हैं, सबसे कम बोली लगाने वाले से। उसकी तो आप जिक्र नहीं करते। और ये जो अगर हमने रखे हैं अपना काबीना का साइज बड़ा होगी, तो उनका जो सर्टिफाइड चोर है उसकी जो थी हुकूमत वो छोटी थी। जी लास्ट क्वेश्चन बलोच साहब, ये बताइएगा कि आजकल मियां साहब ये बताइएगा कि आजकल ये खबरें चल रही हैं कि पीटीआई के
बैक डोर राब्ते बड़े चल रहे हैं, तो ये क्या फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोई राब्ते हो रहे हैं जिसका इमरान खान जिक्र भी कर चुके हैं कि हाँ हो रहे हैं, या किसी और इदारे के साथ? और दूसरा ये बताइएगा कि महंगाई की वजह से लोग बड़े पिस रहे हैं, तो इस हवाले से कोई रिलीफ मिलने की कोई तवक्को है? बिल्कुल पूरी कोशिश होती है कि जो भी रिलीफ हो आवाम के हवाले की। आज ही ये पैनाडोल जो है, बड़ी महंगी पैनाडोल हो गई है, मैंने कहा मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, उसका हल ढूंढेंगे। और बैकडोर राब्तों के हवाले जो आपने बात की है, तो अभी बैकडोर में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आखिरी मियां शाहिद साहब लास्ट। मियां साहब ये बता दीजिएगा, मियां शाहिद साहब आ रहा। मियां साहब ये बता दीजिएगा, इमरान खान के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस, इसके अलावा फरा गोगी के करप्शन केसेस, बेशुमार करप्शन केसेस है, और शायद खकान अब्बासी भी ये कह चुके हैं कि लगता है ये हुकूमत की कमजोरी अभी तक हाथ नहीं डाला गया। किस चीज का आपको इंतजार है, क्यों जो है वो उसको कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती? मैं इमरान खान नहीं हूं कि मैं बुला के दिन रात बड़े अफसरों को कहूं कि पकड़ो शहबाज शरीफ को अंदर करो, मरीम नवाज को गिरफ्तार करो, इनके घरों में अब जाके इनको घेराव कर लो। ये इदारे हैं, इदारों का काम है कि वो कानून के मुताबिक, जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन का देखा, जिस तरह फॉरेन फंडिंग का देखा, अब देखिए कि इमरान खान का पेट कब रचेगा। ये बात करते हैं 20 करोड़ रुपए की अपने हीरे जो हैं, जवाहरात, घड़ियां, वो जेब में डाल ली। वो वुटन क्रिकेट क्लब है, उसका खैराती पैसा वो जेब में डाल लिया। वो तारिक शफी से लेके वो चाय पिलाने वाला, उनके नामों में जो अरबों रुपए मंगवाए फंड्स, वो खा गए। तो आज इसके बाद अगर ये कौम फिर भी फैसला करती है तो कौम की मर्जी है, हम उसका एहतराम करेंगे। लेकिन याद रखें कि हिटलर ने जर्मनी का क्या हाल किया और इमरान खान ने पाकिस्तान का क्या हाल किया। आखिरी सवाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी एक सर्टिफाइड चोर और खाइन है, इस्लामाबाद में किसी सर्टिफाइड चोर को दाखिल नहीं होने देंगे, आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे।